ہمارے نبی کھجور سے ہی روزہ کیوں کھولتے تھے؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ، تو سحری میں اٹھ کر ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرتا ہوں، کیونکہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹنے کا کافی خطرہ ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کا اثر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، جس کے پارٹیکل یعنی ذرات حلق کے نیچے چلے جاتے ہیں، تو اگر اس کا اثر حلق کے نیچے چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ہمیں روزے کی حالت میں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی اسمیل اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے، تو جب ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف ہمیں اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، دنیا والوں کے بارے میں نہیں۔ پھر پیارے نبی کا پسندیدہ مشروب نبیذ ڈرنک کے ساتھ اور پسندیدہ ریکمینڈ کیا ہوا روحانی تلبینہ کے ساتھ سحری کرتا ہوں، اور فجر کی نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور مسواک کر کے عصر کی نماز ادا کرنے قادری مسجد جاتا ہوں۔ اگر آپ بٹلہ ہاؤس یا ذاکر نگر میں رہتے ہیں تو آپ سحری میں روحانی تلبینہ کھانے کے لیے قادری مسجد کے باہر عصر کے بعد عریب بھائی روحانی تلبینہ کا اسٹال لگاتے ہیں، جو کہ رات کے 11 بجے تک رہتے ہیں، اور اسلام مسجد کے سامنے آپ کو یہ ڈرائی فروٹ کی دکان مل جائے گی، جہاں سے آپ میرے برانڈ کا روحانی تلبینہ لے سکتے ہیں۔ پھر گھر جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کی تیاری کرتا ہوں، اور اذان ہوتے ہی پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے کھجور کھا کر روزہ کھولتا ہوں۔ تو ہر مسلمان کھجور سے ہی روزہ اس لیے کھولتا ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ہمارے نبی کی ہر ایک سنت میں روحانی فائدہ ملنے کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، جیسا کہ کھجور قدرتی طاقت کا ایک خزانہ ہے، اور روزہ کھولنے کے لیے سب سے بہترین آپشن یہ اس لیے ہے کیونکہ کھجور میں قدرتی طور پر گلوکوز پایا جاتا ہے، قدرتی شکر پایا جاتا ہے، جو پورے دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جس کو کھاتے ہی فوراً طاقت ملتی ہے، اور معدے پر بوجھ ڈالے بغیر بعد میں کھانے والی چیزوں کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اور دنیا کے اکثر ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جسم میں سب سے پہلے کھجور کا نوالا جانا اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو میں افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو ہمارے بیچ بھیج کر جتنا بڑا احسان کیا، اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی کی تنہا ذات ہر ایک اعتبار سے سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، جو کہ انسان کے لیے ہر ایک اعتبار سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو فالو کرنا ہے تو اپنے پیارے نبی کی ذات کو کرو، صرف زبانی نہیں بلکہ کردار میں بھی آپ کے نظر آنا چاہیے۔